حضرت کے وقت میں بھی اتنے آتے تھے، اس وقت زیادہ خط ہیں۔ مدرسے کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ زیادہ تعداد خواتین کی ہے اس وقت، تقریباً 2,500 سے 3,000 بنین اور بنات والے سنتے ہیں۔ تو لڑکی مجھے اچھی لگتی ہے، اس کے بغیر دل نہیں لگتا۔ جب لڑکوں کا بھی یہی معاملہ، خاص جس کے چہرے پر نمک ہے ان سے دوستیاں لگانا، اور پھر سیکھا کیا علم کو، ہاتھ اٹھانا کسی پر، پیر پر بلا مار دینا، اور پھر بدتمیزی کرنا، کہ یہ تو باہر کی بات ہے۔ کاش حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حیات ہوتے نا، یا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تمہارے 3 دانت تو ٹوٹ جاتے ایک تھپڑ میں ہی ان کے۔ باہر میں ہمارا باہر کا معاملہ ہے، مدرسے والوں کو کیا واسطہ ہم کو بولنے سے، ان کو تو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے فوراً۔ فلموں کے اندر جاؤ، ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، آتش بازی کرو، ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ آپ کا تعلق ہم سے، انگلی ہم پر اٹھتی ہے، تو ہمیں ضرورت کیا ہمارے پر اپنی انگلی اٹھوائیں کسی کی؟ رکھو ہی نہیں ان کو، تاکہ دوسروں کو پتا چلے کہ بھئی ہاں انہوں نے کوئی قدم اٹھایا۔ ہر وقت یہ فکر کہ ان بچے کو اخراج کر دیں گے، اس کے امتحان کا پھر کیا ہوگا، تو سر پہ بٹھاؤ ان کو، پھر اپنے ہاتھ سے لقمے کھلاؤ، گال بھی پکڑو پھر ان کے۔ جب وہ نالائق ہیں بھئی 1 دفعہ معافی، 2 دفعہ معافی، معافی کا کوئی طریقہ ہوتا ہے؟ اذیت دینا کسی کو، بہت بڑا نالائق ہے جو سن کر یہ سمجھے کہ گناہ ہے، یہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ جو نالائق سن کر وہ اس کو سمجھے ہی نہیں بات کو، اس کو اور کیا سمجھانا ہے؟ ماں باپ کیوں نہیں سمجھاتے پھر ان کو؟ آپ دیکھیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دوستوں اور بزرگوں، حجر اسود کو چومنا ثواب، ملتزم کو سے چمٹنا ثواب، مقام ابراہیم پر 2 نفل واجب و طواف پڑھنا ثواب، حتیم میں نماز پڑھنا ثواب، مومن کو تکلیف دینا حرام۔ یہ بیٹ بال جو کھیلتے ہیں اور کاک بال سے کیا ضرورت ہے؟ کتنے واقعہ تو مجھے پتا ہے، ناف کے نیچے گیند لگی، ابھی کی واقعہ ہے، پیشاب کرنے گئے خون نکلا ہے، ڈاکٹروں نے کہا دعا کرو اندرونی چوٹ نہ لگی ہو، یہ 3-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، پانی زیادہ پیو، یہ دوائی کھاؤ، سکائی کرو۔ یہ کون سی گیم ہے کاک بال کی بھائی؟ پلیئرز کا دیکھو ذرا، اخبار میں تھوڑی آتا ہے، ہمیں پتا ہے آنکھ چلی گئی، سر پھٹ گیا، دانت ٹوٹ گئے، اور ایسا ہیلمٹ لگاتے ہیں وہ جس میں جالیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اور کتنی جگہ کیا لگائیں گے؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کو برسوں پہلے کی بات ہے، اس خاندان کا مجھے پتا ہے اس لیے بتا رہا ہوں، یہ بات ہوگی میرے خیال میں 70 سال پہلے کی بات ہوگی، انہوں نے خود بتایا تھا، مزاح میں تالا مارا بھائی کو، اور چھوٹا سا تالا تھا، وہ مزاح میں مارا، کوئی لڑائی نہیں، یہاں کے لگا ان کو، ساری زندگی تکلیف میں رہے، کھانا نہیں کھا سکتے تھے جب تک پانی ساتھ میں کے گھونٹ نہ لیں، بلا مار دیا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اذیت دینا حرام ہے یہ۔ اور پھر جہاں پر اصلاح کی اتنی باتیں ہوتی ہوں، اور جگہ ہم سے بھی زیادہ باتیں ہوتی ہوں گی، اصلاح کی ہونا بھی چاہیے، وہاں پر اتنا سمجھانے کے باوجود بھی گالی دینا، فوش گالی دینا، رہتے بدماشوں کے ساتھ ہے تو بدماشی ہوگی نا۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، فرمایا برائی جلد اثر کرتی ہے، نیکی اثر کرتی ہے دیر سے، اس لیے آدمی بھاگتا ہے، برائی جلد اثر کرتی ہے۔ یہ گالیاں دینے کو مشغلہ بنا لیا، عمر کیا ہے جی؟ عمر 14 سال 15 سال ہے، اس عمر میں ایسی فوش گالیاں دینا، اور زبان پر کیا ہے جی؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے، درود شریف ہے، تکرار ہے، عبارت پڑھنا ہے، اور جناب قرآن پاک پڑھنا ہے، صرف نحو جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے، کتنا گھنٹے تک زبان پر یہ، لیکن کیونکہ ان پٹ غلاظتیں ہیں، ضلالتیں ہیں، اس لیے آؤٹ پٹ بھی یہی نکلتا ہے۔ ایسا حضرت شانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو ہوا بھی نہیں لگے گی علم کی، وقت پاس کر رہے ہیں اپنا، اس سے ان کو کیا فکر ہوتی ہے کہ ہم اگر نکال دیں گے پھر وہ اسکول میں چلے جائیں گے تو اللہ آپ سے پوچھیں گے، اسکول میں چلے جائیں تو مار پیٹ کے بعد تو الگ بات ہے۔ حضرت والا پیارے شیخ نے کئی قاری صاحبان کو جمع فرمایا یہ حرام ہے یہ کہنا، یہ عمل کرنا کہ ہڈی آپ کی چمڑا ہمارا۔ فرمایا کہ قاری صاحبان آپ کی مار سے ایک بچہ بھی، گالیوں سے ایک بچہ بھی اسکول کی طرف گیا، اور وہاں پر جیومیٹری باکس ملتے ہیں، ناچ گانے ہیں، وہاں پر سیر کرائی جاتی ہے سمندر کی، بے غیرتیاں ہیں، لیڈی ٹیچر ساتھ میں، مرد ساتھ میں، کمینے پن لڑکے لڑکیوں کی بے غیرتیاں، اور اس میں چمک دمک زیادہ ہے، اگر ایک بھی اگر چلا گیا وہاں، میری نظر میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، فرمایا میری نظر میں ایک بچے کا جانا دوزخ میں جانے کے لیے کافی ہے۔ یہاں کون سی پٹائی ہوتی ہے بھائی؟ پٹائی کے بارے میں ملفوظات جمع کریں، کیا کیا ملفوظات لکھے ہوئے۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پٹائی پر تمہیں اتنا یقین ہے، مارنے پر اتنا یقین ہے،
دعاؤں پر یقین نہیں ہے. عبادت کا مغز ہے. کبھی طلباء کے لیے رات کو اٹھ کر کبھی ہاتھ اٹھائے اللہ سے, کبھی ان کے لیے روئے اللہ سے, دعائیں مانگی. بس مار دھاڑ اور لاتے اور گھوسے. جی ہمارے مدرسے سے اتنے لوگ جو ہے وہ فارغ ہو گئے, اتنے حافظ بن گئے. ان کو تراویح سنواؤ تو دیکھیں گے کیا کبھی تراویح سناتے ہیں نہیں سناتے. گھر میں مار الگ, مدرسے میں مار الگ, اور پھر رشتہ داروں کی طنز الگ. یہ کیا کمائے گا, یہ کیا کھائے گا. 4 سال ہو گئے حفظ کے اندر, مار مار کے پڑھا رہے ہیں, اور دعا اور اصلاح کی فکر نہیں. یہاں سب کام یہاں ہم کریں, ماں باپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے. جس کا یہ حال ہے کہ جس کے ساتھ دین کی پڑھائی کر رہے ہیں ان کے پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں, شرم بھی نہیں ہے. ابھی 1-2 طالب علم ہیں جن سے پریشانی ہے. مفتی نعیم صاحب فرما رہے تھے, میں نے بھی دیکھا ہے کہ 2-3 دفعہ جب پکڑ ہوئی تو ان کی عاجزی انکساری ایسی تھی معافی مانگنے کی, ایسا اتنا ان کا تھا کہ دل میں رحم آ گیا. لیکن ہر وقت کرنا یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے بھائی. تو حضرت مجدد فرماتے تھے کہ بھائی ان کی فرض ہے نا ماں باپ کا. آپ کو یہ فکر ہے اسکول نہ چلے جائیں, وہ کری اس لیے رہے ہیں کہ آپ نکالیں تو اسکول جائیں. ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ ہم اسکول میں لش پش کی طرف جائیں. ایک گائے جو تھی اس کا مالک مار رہا تھا, مارنا منع ہے, مار رہا تھا, کان پکڑ رہا تھا, کھینچ رہا تھا, نہیں چلتی تھی پھر مار رہا تھا, وہ نہیں چلتی تھی پھر مار رہا تھا. بچے نے کہا ابا یہ گائے کیا مدرسے نہیں جا رہی ہے کیا, اس لیے مار مار کے بھگایا جا رہا ہے. ایک بچہ والد صاحب, آج کل بچے بھی بھائی مولانا یاسین صاحب کو بھی گھما دیں بھائی, آج کل کے جو بچے ہیں, بچے کو جو ہے وہ ابا قبرستان گئے تو انہوں نے کہا ابا کہاں جا رہے ہیں آپ. کہا بیٹا آج قبرستان جا رہے ہیں اور وہاں پر کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے اس لیے میں وہاں جا رہا ہوں, اب تمہیں بھی لے چلتا ہوں. کہا ابا قبر ہے کیا. کہا بیٹا قبر کیا ہے بیٹا, وہاں پر آئس کریم نہیں ہے, چاکلیٹ نہیں ہے, وہاں بیٹا لائٹ نہیں ہے, وہاں بیٹا آگ نہیں ہے کہ کچھ چیز بنائے, وہاں پر بیٹا پنکھے نہیں ہیں, وہاں پر بیٹا دال روٹی بھی نہیں ہے وہاں پر. کہا اچھا ابا کیا یہ ہمارے گھر جا رہے ہیں نہ چپس ہے. بات ابا نے بات تو صحیح کی لیکن سامنے بچہ کو